صلی علی رسول الکریم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بزرگ دوستو، چونکہ عمارت کے کیمپس میں تعزیتی پروگرام ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک میں ہر جگہ تعزیتی پروگرام ہو رہا ہے۔ میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں میرے حضرت کی وجہ سے، ورنہ اندور میں تعزیتی بیان آ گیا، اخبارات میں آ گئے، میڈیا میں آ گیا، اور جانے کے بعد انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام تعزیتی ہوگا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی احمد فیصل دامر برکاتہم کی ہم تعزیت کریں یا وہ ہماری تعزیت کریں۔ حق یہ ہے کہ خانقاہ میں حاضری جب ہوئی تو نگاہ ایسی مرجھائی ہوئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں سب پکڑ کر روئیں اور ہم سب کو پکڑ کر روئیں، لیکن نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نشتر لگے کسی پر تڑپتے ہیں امین، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ حضرت صرف بہار امارت شریعہ اور خانقاہ کے لیے نہیں تھے، بلکہ ملکگیر اور عالمگیر سطح پر ہر جگہ کی پوری خبر رکھتے تھے، اور اپنے چاہنے والے اور کام کرنے والوں کی ہمیشہ فکر رکھتے تھے۔ ہم چھوٹوں کا کیا گمان اور کیا خیال عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب عمرہ پہ تشریف لے آتے تو کہتے ذکاء اللہ بمبئی ایئرپورٹ پر ہوں، عمرہ کی تیاری ہے، دعا کرو اللہ سفر کامیاب فرمائے۔ پھر حرم شریف جانے کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے بعد پھر دوبارہ فون آتا کہ میں عمرہ میں نے کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس عمرے کو قبول فرمائے، دعا۔ اندازہ لگائے وہاں جا کر بھی کوئی اپنے چھوٹوں کو یاد رکھے اور ہر جگہ پر ملت کی بیداری کا خیال رکھے۔ حضرت کی نگاہ دررس جتنے قربان ہو جائیں وہ سب وہ بہت ہی کم ہے۔ ابھی چند ہفتوں پہلے، اب تو محترم و مکرم اور معظم ہیں مولانا شمشاد رحمانی صاحب، ورنہ دارالعلوم میں ہمارا بچہ پڑھتا تھا، ان کی دوستی تھی۔ عہدوں اور مرتبوں کی اندر کی تبدیلیوں کو اور اندر کی نقوش کو اللہ والے ہی پڑھتے ہیں۔ اب تھوڑا دونوں پیشانی پر غور کیجئے میری طرف دیکھے بغیر کہ بھائی فیصل کی پیشانی پر کیا حضرت کی بزرگی کا نور نہیں چمک رہا ہے؟ دو نگاہ ڈالیے آپ، ایک ولایت کی نگاہ، سجادہ نشینی کی جب تبدیلی ہوتی ہے، روحانی تبدیلی، فکری تبدیلی، خیالی تبدیلی۔ عنقا ایک پرندہ ہے، ایک بڑا پرندہ ہے جو اپنے انڈے پہاڑوں پر دیتا ہے، لیکن انڈے دینے کے بعد کبھی وہ انڈے پر نہیں بیٹھتا، دور سے اپنی توجہ انڈے پہ ڈالتا ہے۔ یقیناً قلق اور افسوس زندگی بھر حضرت مولانا فیصل بھائی کو رہے گا کہ والد کا آخری دیدار نہیں کر سکے، لیکن کیا ان ایام میں حضرت کی توجہ اپنے سجادہ نشین قائم مقام پر نہیں رہی ہوگی؟ کیا فکری اور روحانی طور پر اپنی ساری ولایت حضرت کی طرف منتقل نہیں ہوگی؟ یقیناً حضرت آمنہ کا نگاہ جب حضرت عبداللہ سے ہو گیا تو پھر عبداللہ کے اندر جو پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا وہ سارا کا سارا آمنہ کی پیشانی میں چمکنے لگا، وہ نور منتقل ہو گیا تھا۔ تو نور منتقل ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تصوف کی زبان ہے۔ مولانا شمشاد رحمانی کی چہرے پر اور پیشانی پر دیکھیے، 1 ہفتہ 15 دن پہلے پیشانی میں وہ تابناکی اور وہ ذمہ داری کا احساس کا جھکاؤ نہیں رہا ہوگا جو حضرت کے قلم سے کتاب الاحکام میں نائب امیر شریعت کا دستخط ہو جانے کے بعد شمشاد رحمانی پر غیبی طور پر اللہ کی طرف سے جو ایک ذمہ داری دی گئی، اس کا احساس اللہ نے ان کی طرف منتقل نہیں کیا۔ یہ تازہ فیصلہ ہے جو 2 سال پہلے سجادہ نشی کا فیصلہ ہوا، اور 1 ہفتہ پہلے، اگرچہ 2 سال پہلے حضرت شمشاد رحمانی سے حضرت نے کہا تھا میں ایسا جا رہا ہوں، راز اب پاس ہوا 1 ہفتہ پہلے کے دستخط کے بعد، ورنہ تربیت کے مراحل بہت تھے، حضرت عالمگیر شخصیت تھے، ہم دور رہنے والوں پر بھی قریب سے نظر رکھتے تھے، اور ہم لوگوں کا تعلق اگرچہ دور کا ہے لیکن خاندانی اعتبار سے
گھریلو تعلق حضرت سے تھا، پل پل کی خبر حضرت لیتے تھے۔ لاک ڈاؤن میں فون کیا تھا کہ گھبرانا مت، اللہ کی مدد آئی۔ بزرگ دوستو، حق یہ ہے کہ ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں۔ اللہ حضرت کے بوئے ہوئے اس باغ کو اور ساری کھیتی کو باغ فرمائے، خوب لہلہائے اور خوب کامیاب ہو۔ ہم سب کا تعاون اور رہنی چاہیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔